نفقة الرجل على أهله يحبسوه صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے صحیح بخاری شریف میں، اور یہ کتاب الایمان کا آخری باب ہے. اس کے بعد شروع ہوگا کتاب العلم. باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ. اس بات کا جو بیان ہے کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتا. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے. فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ، عمل میں ایمان اور وضو، والصلاة اور نماز، والزکاة اور زکوٰۃ، والحج حج، والصوم اور روزہ، والاحکام اور سارے معاملات آ گئے احکامات کے اعتبار سے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت لائے ہیں. وقال اللہ تبارک و تعالی قل کل یعمل علی شاکلتی. فرمایا کہ پیغمبر کہہ دو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو کہا جا رہا ہے، آپ مخاطب ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ قل، میرے محبوب کہہ دو، کل یعمل علی شاکلتی، ہر کوئی اپنے طریق یعنی نیت پر عمل کرتا ہے. وَنَفَقَهُ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا، گھر والوں پر خرچ کرے. صدقۃ، صدقے کا ثواب ملتا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے. یہ بخاری شریف کی عبارت کا ترجمہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر ان لوگوں کا رد کیا ہے جو وضو میں نیت کو فرض نہیں جانتے. محدثین اکثر علماء کے نزدیک وضو اور تیمم دونوں میں نیت فرض ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے. شاکلتن، قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا وہ ٹکڑا شاکلتن کی تفسیر نیت کے ساتھ کی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ہر کام میں نیت کی ضرورت ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی پہلی روایت لائے ہیں انما الاعمال بالنیات. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار جو ہے صحیح نیت اور فاسد نیت پر ہے. ہر عمل کرنے والے کو اس کی نیت کا صلہ ملتا ہے. نیت صحیح ہے تو ثواب ملے گا، مباح نیت ہے تو عمل لا حاصل رہتا ہے، نیت اگر بری ہے تو گنہگار ہوگا. کیونکہ نیت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے قلب کے ساتھ ہے. نیت میں اگر خطرہ ہوگا تو جولی میں پتھرا ہوگا. رضا الہی کے لیے کام کیا ہوگا، ثواب ملے گا. ریاکاری کے طور پہ کام کیا ہوگا، چاہے تو جتنا بھی بڑا عمل ہوگا قیامت کے دن پیشانی پہ ٹھوک دیا جائے گا. میدان قیامت میں 3 انسانوں کو لایا جائے گا، عالم ہوگا، سخی ہوگا، مجاہد ہوگا. نیت صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر تینوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں انما الاعمال بالنیات والی جو روایت حدیث لائے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، شراح نے لکھا ہے پہلے سوال کا ایک مشہور جواب یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا ڈیپینڈ جو ہے وہ نیتوں پر ہے. کیوں؟ جواب یہ ہے شروع میں یہ حدیث لا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علم کو نصیحت کی ہے اچھی نیت کے ساتھ پڑھو گے علوم قرآن، علوم احادیث، علوم تفاسیر، علوم لغات، علوم بدی، علوم معانی، جو بھی ہوگا اگر حسن نیت کے ساتھ علم حاصل کرو گے تو ثواب ملے گا. اگر نیت صحیح نہ رہی تو مفتی سید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ تحفۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا. تو اعمال کا کرنے والا شروع میں، بیچ میں اور اخیر میں اپنی نیتوں کو تتولے. جیسا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، حضرت کو جب پنجاب کوتلا ہریانہ سے اجتماع کی دعوت ملی کہ تشریف لائے، حضرت نے فرمایا میں آ جاؤں گا، میرے نام کی ہوا مت چلائیو کہ محمد یوسف آ رہا ہے. دعوت دینے والوں نے کہا حضرت پوسٹر تو چھپوانے پڑیں گے تب جا کے مجمع ہوگا.
حضرت نے آہ بھری فرمایا لوگوں کو عوام کو یوسف کے نام پہ جمع نہ کرو، اللہ کے نام پہ جمع کرو۔ یوسف مر جائے گا پھر عوام کو کس کے نام پہ بلاؤں گے؟ اللہ کے نام پہ جمع کرو جو اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ والحسبہ یہ کہہ کر باب قائم کیا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو اشکال ہے کہ ایمان نام صرف اقرار کا ہے، حالانکہ آپ نے مشکات شریف کے سبق میں کتاب الایمان میں بھی پڑھا ہے اور صاحب مظاہر حق نے بھی لکھا ہے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اعمال بالجوارح کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان نام صرف اقرار کا ہے، چاہے اس کے پیچھے دل کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب میں اس کی تردید کی ہے کہ صرف زبان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا، اقرار کے ساتھ عقد قلب چاہیے، دل کا عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی اسلام قبول کرنے کی نیت ہونی چاہیے، تب جا کے اس کا ایمان دربار خداوندی میں قابل قبول ہوگا اور آخرت میں جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اقرار اور نیت ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے مگر دل میں ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو وہ صرف اقرار ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں اسلام کی حقانیت اور اس کے دونوں عقیدوں پر پختہ یقین ہو مگر کسی مجبوری میں زبان سے اقرار نہ کر سکے تو صرف عقد قلب اور نیت ہوگی، اقرار نہیں ہوگا۔ اور دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف قول ایمان نہیں، اس کے ساتھ عقد قلب ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا اصل تصدیق ہے، کیونکہ اگر صرف تصدیق ہی ایمان نہیں تو اس کے لیے باب قائم کرنا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا کوئی باب بخاری شریف میں نہیں ہے۔ اور آپ نے پہلے سنا ہے انما الاعمال بالنیات والی چند روایات امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں لائے ہیں۔ انما الاعمال بالنیہ والحسبہ یہ وہی حدیث ہے جو کتاب کے شروع میں گزر چکی، اس کے طریق میں الحسبہ بھی لائے ہے مگر اس کی سند اس قدر قابل قبول نہیں تھی، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں لاتے ہیں، اس لیے باب میں لفظ لے آئے ہیں۔ ایمان بھی قلب کا ایک عمل ہے، ایمان بھی قلب کا ایک عمل ہے، پس اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے، اور حسبتن کے معنی ہے ثواب کی نیت رکھنا، ثواب کی امید رکھ کر ایمان قبول کیا جائے تو وہ ایمان قابل اعتبار ہوگا، وہ ایمان معتبر ہوگا۔ اگر زبانی جمع خرچ کیا جائے اور ثواب کا کوئی ارادہ نہ ہو یعنی نیت نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے مسلمان ہونے کی نیت سے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہوا، اور جس نے یوں ہی کلمہ پڑھا دکھلاوے کے طور پر تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث کے شان ورود کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا
اب مکہ سے ہجرت فرض نہیں رہی، کیونکہ مکہ جو ہے وہ دارالاسلام بن گیا ہے۔ اس کے بعد نفقہ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ کے جو الفاظ آئے ہیں، یعنی گھر والوں پر خرچ کرے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے میدان قیامت میں فور مینٹنس 4 نفقہ خرچوں کے بارے میں انسان کی باز پرسنی ہوگی۔ یاد رکھیں ان روایت کو۔ سب سے پہلا، اپنے والدین پر کیا جانے والا خرچہ۔ نمبر 2، اپنے اہل و عیال پر کیا جانے والا خرچہ۔ نمبر 3، جو قیدی جیل میں مقید ہے ان کی رہائی کے لیے اسباب کا اختیار کرنا اور پیسوں کا خرچ کرنا، ان نفقے کے بارے میں خرچے کے میدان میں، قیامت کے میدان میں انسان کی پوچھنی ہوگی، بلکہ ثواب ملے گا کہ اس نے قیدی کو چھڑانے کے لیے محنت کی ہے۔ چوتھے نمبر پر روایت میں آتا ہے ماہ رمضان میں روزہ افطار کرتے وقت، افطاری کے موقع پر کیا جانے والا خرچہ، اس کے بارے میں بات پوچھنی ہوگی قیامت کے دن۔ بہرحال چلیے آگے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالک عن احیاء ابن سعید، ہم سے بیان کیا عبداللہ ابن مسلمہ نے، عبداللہ بن مسلمہ نے کہا ہم کو مالک نے خبر دی، فرماتے ہیں انہوں نے یحییٰ بن سعید سے اس روایت کو لیا، ان محمد ابن ابراہیم، انہوں نے اس روایت کو محمد ابن ابراہیم سے لیا، ان علقمہ ابن وقاص، انہوں نے حضرت علقمہ بن وقاص سے اس روایت کو لیا، ان عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاعمال بالنیہ، اعمال نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت گزر چکے بخاری شریف کے شروع میں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرے گا یا عورت کو پانے کے لیے تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ یہ حدیث کی تشریح آپ نے پہلے سنی ہے۔
چلیے آگے. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحبسها فهي له صدقة. حدثنا حجاج بن منہال، ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا. قال حدثنا شعبہ، ہم سے شعبہ نے اس روایت کو لیا. قال اخبرنی عدی بن ثابت، انہوں نے اس روایت کو لیا ہے عدی بن ثابت سے، فرماتے کہ مجھے خبر دی. قال سمیت عبد اللہ ابن یزید، فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن یزید سے سنا. وان ابن مسعود، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. قال اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو له صدقۃ، جو کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے. اذا انفق الرجل على اہلہ، جو آدمی خرچ کرے اپنے گھر والوں پر، یحتسبها فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، تو صدقے کا ثواب پائے گا. یعنی حقیقتاً وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر رہا ہے، جس میں نام و نمود، ریاکاری، دکھلاوا مقصود نہیں ہے. تو فرمایا اہل و عیال پر، بال بچوں کو کھلانا پلانا یہ بھی ثواب میں داخل ہے، اور یہ صدقے کا حکم رکھتا ہے. چلیے آگے. حدثنا الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعيد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك او كما قال. ہم سے بیان کیا حکم بن نافع نے، فرماتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے. حضرت شعیب نے اس روایت کو لیا امام زہری سے. فرماتے قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابی وقاص، مجھ سے عامر بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. فرماتے انہ اخبرہ، خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ، جو کچھ خرچ کرے، تبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے خاطر، الا اجرت علیہا، تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، حتی ما تجعل فی امراتک، اس پر بھی جو تو اپنے اہل یعنی حتی ما تجعل فی امراتک، یہاں تک کہ اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ مطلب نکالا ہے کہ ثواب کی نیت کے ساتھ، رضائے الہی کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے خاطر اگر کوئی مرد اپنی اہلیہ کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے
تو فرمایا اس لقمے پر بھی اللہ ان کو ثواب عطا کرے گا۔ باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ او کما قال۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر آخری باب قائم کیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ورسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ کی فرما برداری، اس کے پیغمبر اور مسلمان حاکموں کی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی، وعامتہم تمام کی خیر خواہی، وقولہ تعالی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر بھی آیت قرآنی کو پیش کر رہے ہیں، اذا نصحوا للہ ورسولہ، اللہ ان کے رسول کی خیر خواہی میں ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے ان کی تعظیم کرے، زندگی اور موت میں ان کی اطاعت پر قائم رہے، اللہ کی کتاب کو پھیلائیں، لوگوں کو سکھائیں، پڑھے پڑھائیں، حدیث پاک کو پڑھاتا رہے، حدیث کی کتابوں کو دین کے پھیلانے کے لیے اسباب اختیار کرے، اللہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کا قول نہ مانے، چاہے تو اپنا پیر ہو یا مرشد ہو یا مجتہد ہو یا امام ہو۔ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، اس کے حالات میں لکھا ہے خوف خداوندی کا یہ عالم تھا، ہمیشہ رویا کرتے تھے، مجتہد تھے، ولی الاولیاء تھے، خدا شناخت عارف باللہ تھے۔ اللہ پاک نے مقام ولایت دیا تھا اور مقام ولایت تک پہنچایا تھا۔ حضرت کے مناقب میں لکھا ہے خوف خداوندی سے رویا کرتے تھے۔ جب انتقال ہوا، دربار خداوندی میں پیشی ہوئے، اللہ پاک نے پوچھا احمد کیا لایا، کیوں رویا کرتا تھا؟ کہا یہ اللہ دنیا میں تیرے خوف سے بے خوف نہیں ہوا، رویا کرتا تھا کہ اللہ میرا کیا ہوگا بستر موت پر عالم برزخ میں میں اپنے توحید کے اوپر ایمان کے اوپر قائم رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، میرے خاتمہ کا کیا ہوگا، میں رویا کرتا تھا۔ کیا معلوم کہ میری خدمات ہے، یہ میرا علم ہے، یہ مخلوقات کے ساتھ جو ہمدردی ہے، یہ واج و نصیحت ہے، عبادات ہے، قابل قبول ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا احمد تیرے رونے کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کیا ہے، جس قبرستان میں تو دفن ہوا ہے تیری برکت سے پورے قبرستان والوں کو بھی میں نے معاف کیا ہے۔ حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب فضائل میں لکھا ہے، فرمایا کرتے تھے اپنے وعظ میں کہ لوگوں اللہ کو عبادت سے راضی کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرو، اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ یہ پورے دین کا، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب عام میں 3 مرتبہ فرمایا حضرات صحابہ کرام میں، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، 3 مرتبہ فرمایا۔ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس میں مبالغہ ہے، اور آپ نے پڑھا ہے اسم ہے، تفضیل ہے، مبالغہ ہے، یعنی دین کے وجود و بقا کا مدار ہی خیر و خواہی کے اوپر قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات مجمع میں فرماتے تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین میں، تو 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام میں عوام میں 3 مرتبہ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ لیمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد فرمایا حکومت کے سربراہوں کی اور عام مسلمانوں کی، اور ایک حدیث میں ولی کتاب ہی کے بھی لفظ آیا ہے، یعنی قرآن پاک میں سابقہ کتابوں کے بارے میں اللہ نے کتاب اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کتاب اللہ بھی کہا ہے، کلام اللہ بھی کہا ہے۔ فرمایا ہے کہ قرآن کی پہلے نمبر پر اللہ کی خیر خواہی کا کیا مطلب؟ اللہ کے اوپر صحیح ایمان لانا، دل سے لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رزاق الا اللہ۔ اللہ کو چھوڑ کر کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ لا کر تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ پر صحیح ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ ہے، ہر جگہ حاضر ناظر موجود، یہ دل سے یقین کرنا ہے اور عقیدہ بھی رکھنا ہے۔ اور حق تعالی شانہ کی جو صفات ہے، اللہ کی ہر صفات کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک طور کے اوپر ماننا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے رب ہے، اللہ پاک نے پورے قرآن میں غالباً لفظ اللہ کو 2600 جگہ کے اوپر بیان کیا ہے۔ اسماء الحسنہ میں سب سے بڑا اللہ کا جو نام ہے لفظ اللہ ہے، جو واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، ہر عیوب سے منزہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو اپنے اوصاف کا جو تذکرہ کیا ہے، ان صفتوں میں، ان اوصاف میں سب سے بڑی صفت جو ہے رب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 300 مقام کے اوپر بیان کیا ہے۔ اور رب کا ترجمہ تربیت کرنے والا،
परवरिश करने वाला, पालने वाला। जैसा कि आपने बुखारी शरीफ के पहले सबक में सुना है, गार हिरा के मौके पर नुज़ूल कुरान के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए थे। कुरान पाक का नुज़ूल हो रहा था। पहली आयत इकरा, पढ़िए, कुरान को पढ़िए, बिस्मि रब्बिक। यहाँ अल्लाह ने इकरा बिस्मिल्लाह नहीं कहा है, अपनी सिफत का तस्करा किया है। पढ़िए, आप अपने रब के नाम से रब लाकर इस बात का इशारा कर रहा है हक ताला शान हो कि मेरा महबूब उम्मी है, लिखना पढ़ना नहीं जानता है। वालिद का साया जिनके सर पे नहीं है, उनकी तरबियत परवरिश वो ज़ात करेगी जिस ज़ात को अपने यतीम नबी के सर के ऊपर नबूवत का ताज सजाना है। मुकम्मल तरबियत करेगा। अल्लाह की सिफात को मानना, रब होने को मानना और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करना, गैरुल्लाह के सामने, माबूदाने बातिला के सामने अपने सर को कभी न झुकाना, चाहे तो ज़माने का वली हो या कोई बड़ा पीर हो। जैसा कि आपने सुना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्तबा सहाबा किराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, हमने मुल्क फारस का बादशाह को देखा, जब दरबार में आता है तो पूरा दरबार उनके सामने झुक जाता है, सजदा करता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, आप तो सच्चे हो, सादिक हो, अमीन हो, अमानतदार हो, आपसे बढ़कर मक्का में कोई सच बोलने वाला नहीं, आपसे बढ़कर कोई अमीन अमानतदार नहीं। आप तो आसमान और ज़मीन, जन्नत और जहन्नम की बातें करते हो। या रसूल अल्लाह, ताज़ीमन हम आपको सजदा किया करें। अल्लाह के हबीब सासम के कान मुबारक के अंदर साहबे किराम का ये इरशाद पड़ा तो आपकी हैयत बदल गई और चेहरे अनवर सुर्ख हो चुका और जबी के ऊपर पसीना आ चुका और आंखें सुर्ख हो गई। फरमाए, मेरे सहाबा, अल्लाह की ज़ात को छोड़कर गैर के सामने अगर तुमने सजदा कर लिया तो जिस जहन्नम के खड्डे से मैंने तुमको निकाला है, यही जहन्नम में फिर धकेल दिए जाओगे। मालूम हुआ ईमान की सबसे पहले दावत ये है, इबादत के काबिल, सर झुकाने के काबिल, सजदे के काबिल अल्लाह की ज़ात हो सकती है। अल्लाह के अलावा कोई नबी वली इस काबिल नहीं हो सकता कि जिनके सामने सर झुकाया जाए, न उनकी ज़िंदगी में न उसकी वफ़ात के बाद। उनके बाद खैर खाही के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान लाना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर भी ईमान लाना, ताज़ीम करना, बेहद मोहब्बत करना। मोमिन के कल्ब में अल्लाह की मोहब्बत होगी। मोमिन के कल्ब में अल्लाह के बाद अगर किसी की मोहब्बत होगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी। क्योंकि आप जिस दीन को लेकर आए, जिस शरीयत को लेकर आए, जिस कुरान को लेकर आए, तालीमात शरीयत और शरीयत के अहकामात को लेकर आए हैं, फरमाया कि पूरी उम्मत मिलकर आपके एक एहसान का बदला नहीं चुका सकती। अगर मुसलमान एक एक सांस में आप पर दुरूद पाक पढ़ता रहे, उस ज़ात की कसम, फिर भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एहसान का बदला उम्मत चुका नहीं सकती है। आपकी बदौलत दीन मिला, आपकी बदौलत ईमान मिला, आपके बदौलत कुरान मिला, आपकी बदौलत शरीयत की तालीमात मिली, अहकामात मिले, वरना हमारी ज़िंदगी भी सिराते दाल्ला पर होती, हमारी ज़िंदगी शैतानी तरीक़ों पर होती, हमारी ज़िंदगी जहन्नम वाले रास्तों पर होती।
हमारी जिंदगी नफसानी तकाज़ों पर होती, खसीरत दुनिया वल आखिरत का मिसदाक बनते, दुनिया भी तबाह होती, आखिरत भी तबाह होती। आपने आकर दीन समझाया, शरीयत को समझाया, अल्लाह की वहदानियत को समझाया और फरमाया आसमान और ज़मीन का बनाने वाला अल्लाह है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमदर्दी का एक मतलब और है कि आपके लाए हुए दीन को कायनात में फैलाना, उनका इंतशार करना, उनके लिए मेहनत करना, कोशिश करना, सही करना, जद्दोजहद करना। उनके बाद हदीस में आता है कि उमरा की खैर खाही, उमरा की खैर खाही का ये मतलब है उनके अहकामात को सुनना, उनकी तामील करना, उनका बही खा रहना, शदीद मजबूरी के बगैर उनसे बगावत न करना। ये उमरा की खैर खाही का मतलब है। उसके बाद फरमाया आम मुसलमानों की खैर खाही, उनका मतलब ये है कि उनके फ़ायदे को सोचना, उनको भलाई पहुंचाने के लिए कोशिश करना। मसलन कोई बीमार है तो बीमार पुरसी करना, हाजतमंद है ज़रूरत पूरी करना, कर्जदार है कर्ज की अदायगी की फ़िक्र करना, परेशानी में मुब्तला है परेशानियों से निकालना और लोगों को दीन सिखाना, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहना। यहाँ मुसलमानों की खैरखाही का ये मतलब है। उसके बाद जो अल्लाह की किताब है कुरान पाक की खैरखाही, यानी कुरान पाक को पढ़ना, कुरान पाक को समझना और उनके मानी में गौर व फिक्र तदब्बुर करना और उसके अहकामात पर अमल करना और उसकी दावत को आम करना। हदीस में आता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु कमा क़ाल, तुम में बेहतर वो है आपने फरमाया जो कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए। यही वो सूरतें हैं जो हमने बतौर मिसाल बयान की है। उनके अलावा खैर खाही की और भी सूरतें निकल सकती है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। चलिए आगे। इसके बाद हद्दसना मुसद्ददुन काला हद्दसना यहया अन इस्माइल काला हद्दसनी कैस इब्न अबी हाजिम अन जरीर बिन अब्दिल्लाह काल बायात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सला व इताइज ज़का व नुस्ही लिकुल्लि मुस्लिमिन औ कमा क़ाल। हमसे बयान किया मुसद्दद ने, हद्दसना यहया, हमसे यहया बिन सईद ने, यहया बिन सईद ने इस रिवायत को लिया इस्माइल से। फरमाते हैं कि हमें खबर दी कैस इब्न अबी हाजिम ने, कैस इब्न अबी हाजिम ने इस रिवायत को लिया जरीर बिन अब्दुल्लाह से। काल बायात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सलाह व इताइज ज़का व नुस्ही लिकुल्लि मुस्लिमिन। फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने बैत की। कौन फरमाते हैं? जरीर बिन अब्दुल्लाह। रिवायतों में आता है यही वो सहाबी है, यही वो सहाबी है। ये तो फोन से खेलता है।
जरीर बिन अब्दुल्ला वो सहाबी है कि माह रमदान में इस्लाम लाए और रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। जरीर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु को खाली 6 महीने आपकी सोहबत मिली थी। आपकी सोहबत का नतीजा एक वाक़े से नमूदार हो रहा है। फरमाया, जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, बायातो मैंने बैत की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन बातों पर अला इकामिस सलाह के नमाज को कायम किया जाए, व इताइज़ ज़का ज़कात को दिया करूँगा, और उनके बाद फरमाया वन्नुसही हर ईमान वाले का खैर खा रहूँगा। जरीर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या साहिबे तोहफ़तुल कारी मुफ्ती सईसा पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। तबरानी में भी ये वाक़या मौजूद है। जरीर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि 300 दिरहम का एक घोड़ा मेरे लिए खरीद कर ले आओ। गुलाम गया बाजार में, एक घोड़े को देखा। घोड़े के बेचने वाले सौदागर के उसके मालिक को साथ लेकर आए। कौन? जरीर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो गुलाम घोड़े सवार को लेकर आए। हजरत जरीर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े बेचने वाले को रकम अदा की। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े को देखकर घोड़े बेचने वाले से कहा, तेरा घोड़ा 300 दिरहम से ज़्यादा कीमत का लग रहा है। घोड़े बेचने वाले ने कीमत लगाई थी 300 दिरहम। जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, क्या ये तेरा घोड़ा 400 दिरहम में देगा? आप दे रहे तो मैं ले लूँगा। जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, क्या तेरा घोड़ा 500 दिरहम का तू देगा? आप देंगे तो ले लूँगा, मैंने तो 300 दिरहम की कीमत लगाई है। कहा कि तेरा घोड़ा 600 दिरहम में तो तैयार है, मैं दूंगा तो लेगा? कहा 600 दिरहम भी ले लूँगा, 700 टके वो भी ले लूँगा, 800 दिरहम टके वो भी ले लूँगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, घोड़े सवार ने लगाई थी घोड़े की कीमत 300, जरीर बिन अब्दुल्ला ने घोड़े के 800 दिरहम दिए, क्यों? हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चश्मे बसारत से और बसीरत से भांप लिया था, ये घोड़ा 300 दिरहम का नहीं है, लगता है 800 दिरहम का है। लेकिन कुछ घरेलू हालात की बुनियाद पर 800 दिरहम का घोड़ा 300 दिरहम को बेचने के लिए तैयार है। 800 दिरहम दे दिए, गुलाम जा रहा है। घोड़ा बेचने वाले ने जरीर बिन अब्दुल्ला से कहा, होने वाले सवाल का जवाब दीजिए तो मैं ममनून मशकूर होऊंगा। पूछा, क्या सवाल है? कहा कि मैंने 300 के कैद लगाई, आपने उठाकर 800 दे दिए। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है, अगर किसी ने मेरे मजबूर उम्मती का फ़ायदा उठाया है तो क़यामत के मैदान में वो मुझे क्या मुँह दिखाएगा। मुझे लगता है कि तेरा घोड़ा 800 दिरहम का है, लेकिन तू 300 दिरहम का दे रहा है। मैंने 800 दिए है, मेरे आका की सोहबत मैंने पाई है और मेरे आका ने मेरी तरबियत की है कि किसी मजबूर उम्मती का फ़ायदा न उठाना। अगर उठाया तो क़यामत के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखलाऊंगा। ये है मुसलमानों की खैर खाही, हमदर्दी। पता चला है किसी मजबूर इंसान की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी भी मजबूर इंसान की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना क़यामत के मैदान में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। चलिए आगे। हद्दसना अबू नुमान काल
حدثنا ابو عوانہ عن زیاد بن علاقہ قال سمعت جریر بن عبد اللہ یقول، ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا ابو عوانہ نے اس روایت کو لیا زیاد بن علاقہ سے، فرماتے ہیں میں نے سنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یقول کہہ رہے تھے یوم مات المغیرہ ابن شعبہ، کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، قام وہ کھڑے ہوئے، فحمید اللہ کی حمد کو بیان کیا، وَأَثْنَى علیہ اللہ کی تعریفات کو بیان کیا، وقال علیکم باتقاء اللہ اپنے خطبے میں فرمایا۔ جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، وقال اور فرمایا علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ سے ڈرو، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، احد ہے، جن کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآن، اور فرماتے ہیں کہ تحمل اطمینان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ثم قال پھر فرمایا استعفوا ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، لے امیرکم تمہارے امیر جس کا انتقال ہوا ہے وہ کون؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ اللہ پاک بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ثم قال پھر فرمایا اما بعد فَإِنِّي أَتَيْتُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، قلت میں نے عرض کیا، میں نے کہا ابایعک علی الاسلام کیا میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں؟ فشرط علی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شرط مجھ پر عائد کی، والنصحی خیر خواہی کی، لکل مسلمین ہر مسلمان کے لیے، فبایعتہ علی حاجہ پھر بیعت اس بات پر کی، وربی ھذا المسجد انی لناصح لکم ثم استغفر ونزل اس مسجد کے مالک کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انی لناصح یقین میں ضرور بے ضرور تمہارا خیر خواہ ہوں، ثم استغفر پھر استغفار کیا، ونزل اور اترے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا، فیروز نامی، جن کی کنیت ابو لولو تھی، ایران کا رہنے والا تھا، آتش پرست تھا، آگ کا پجاری تھا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ مسجد نبوی کے محراب میں نیزہ چھورا مارا تھا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ یہ وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنایا تھا. انہوں نے مرتے وقت حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب کر دیا تھا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ نصیحت کی، دوسرا حاکم آنے تک صبر سے بیٹھے رہو، کوئی فتنہ فساد نہ مچاؤ، کیونکہ کوفہ والے بڑے شریر اور فسادی لوگ تھے. یہی وہ کوفہ والے ہیں جنہوں نے شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا تھا. یہی وہ کوفہ کے باغی لوگ ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ کے بعد زیاد کو کوفہ کا حاکم بنایا جو بصرے کا عامل تھا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کو اس حدیث کے اوپر ختم کیا ہے. اس میں اشارہ ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میں نے بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کی اور اللہ ہمارے قصوروں کو بخشنے والا ہے، اور مسلمانوں سے یہ استدعا، یہ استغاثہ، یہ رپورٹ کی ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرے. جیسے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے امیر تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی دین کے امیر تھے. یا اللہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ درجہ بلند عطا فرما جنت الفردوس میں، اور آخرت میں ہم کو ان کی ملاقات نصیب فرما. اسی کے اوپر کتاب الایمان ختم ہو رہی ہے. یعنی باب کا جو خلاصہ ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شروعات کتاب الایمان انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی سے کی تھی، اور اسی روایت کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کتاب الایمان کا اختتام کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر جو حدیث لائے ہیں، فرمایا کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. للہ و رسول، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یعنی اللہ کی عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، ان کے بعد عمرہ کی خیر خواہی کرنا. اذا نصحوا للہ و رسولی، جیسا کہ تم خیر خواہی کرتے ہو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کے اوپر خیر خواہی کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کا پہلا باب کتاب الایمان کو ختم کر رہے ہیں. باب کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر خواہی بھی ایمان کا جز ہے، خیر خواہی بھی ایمان کا جز ہے. الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. آپ نے ایک موقع پر صحابہ کرام میں 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین ہمدردی کا نام ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. جائیے.